بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب اب آگے جناب ہم کل بات کر رہے تھے کہ یہ جو مجتہد منتسب ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مجتہد منتسب، کیونکہ ہم نے جو بات کی تھی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد جو ہیں یہ لوگ کیا ہیں، ایک مجتہد مستقل کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پھر اس کے اوپر یہ بات آئی تھی کہ مجتہد منتسب کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں سے یہ ان کے بارے میں پھر ہمارے پاس وہ 3 قسم کے اقوال آ رہے تھے۔ ایک تو قول آ رہا تھا جو تھا حضرت شیخ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مجتہد منتسب اصل مجتہد مطلق ہی ہوتا ہے، اور وہ کسی کی تقلید نہیں کرتا، نہ اصول میں اور نہ فروع میں، لیکن اس کی نسبت کی جاتی ہے استاذ کی طرف عزت اور احترام کی وجہ سے۔ گویا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد ایک مستقل ایک امام ہیں، مستقل امام ہیں، لیکن ان کو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مستقل، یعنی پھر یہ کیوں تو کہتے ہیں استاذ کی ادب کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں؟ ایک بات یہ تھی۔ دوسرا جو قول ہے وہ علامہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صلاح سے یہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مجتہد منتسب مجتہد مطلق ہوتا ہے لیکن اس کی نسبت کی جاتی ہے مجتہد مستقل کی طرف، کیونکہ اس کا طریقہ کار اجتہاد کا بالکل ویسے ہوتا ہے جیسے مجتہد مستقل کا جو تھا نا طریقہ کار تھا۔ کہ اجتہاد کا طریقہ کار جو ہے وہ دونوں کا سیم آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں، مجتہد منتسب کہہ دیا جاتا ہے نسبت کی قسم سے جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب علی قال کہ انہم صاروا الی مذہب شافعی، کہ وہ مذہب شافعی کی طرف گئے، لا تقلیدن لو، تقلید کے نہیں، بل لما وجدوا طرقہ، کہ جناب علی جب انہوں نے پائے ان کے طریقے فی الاجتہاد والقیاس، اجتہاد اور قیاس میں، اسد الطرق، سب سے سیدھے، ولم یکن لهم بد من اجتہاد، اور جب بھی ان کے لیے اجتہاد ضروری ہو تو سلکوا طریقہ ہو، تو وہ اسی طریقے پر چلے، فطلبوا معرفت الاحکام، تو انہوں نے احکام کی معرفت کو پہچاننا ہے، یا ایک معرفت احکام اس میں سے طلب کیا ہے بطریق شافی، امام شافی کے طریقہ کار کے مطابق۔ طریقہ کار گویا کیا کیا تھا، امام شافی کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس میں سے جو ہے۔ اچھا آگے وذکر ابو علی السنجی نحو ھذا، ابو علی السنجی نے بھی ایسے ہی ذکر کیا ہے، فقال اتبعنا الشافعی دون غیرہ، ہم نے امام شافعی کا اتباع کیا کسی اور کا نہیں، لأن وجدنا قولہ ارجح الاقوال وعدل، اس لیے کہ ہم نے پایا ہے ان کے قول کو راجع اقوال، وعد معتدل، اور اس سے معتدل، لا اننا قلدنا، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم ان کی تقلید کی ہے۔ گویا ابو علی سنجی کہتے ہیں کہ جناب علی امام شافعی کا جو طریقہ کار ہے یا ان کا جو قول ہے وہ سب سے زیادہ ہمیں درست لگا ہے، اس وجہ سے ہم نے کیا کیا ہے، ان کو تقلید کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم نے خود غور و فکر کر کے ان کے راستے کو درست پایا ہے۔ الحاصل ان المجتہد المنتصب، تو حاصل کلام کیا ہے کہ مجتہد منتصب انما ينسب الى المجتہد المستقل، مجتہد مستقل کی طرف، لأن اجتہادہ، اس لیے کہ اس کا اجتہاد وافق اجتہاد من تنسب الیہ فی معظم المسائل، کہ اس کا اجتہاد بڑے بڑے مسائل میں اس آدمی کے قول کے موافق آ جاتا ہے جس طرح اس کی نسبت کی جاتی ہے، لا انہ قلدہ فی الاصول او الفروع، نہ کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اصول یا فروع کی تقلید کی ہے امام شافعی وغیرہ کی۔ وہ الذی اختار ابن صلاح اور سیوطی رحمۃ اللہ، اور یہ اس کو یہ قول کن کا ہے، ابن صلاح اور سیوطی رحمۃ اللہ کا قول ہے، کہ گویا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تقلید کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کی اس وجہ سے وہ کر رہے ہیں کہ ان کا جو راستہ ہے، ان کا طریقہ کار اجتہاد کا، وہ سب سے زیادہ جو ہے نا ان کو
عادل یعنی معتدل لگا ہے، اس وجہ سے اس طرف گئے ہیں وہ. کیا وزاد سیوطی، امام سیوطی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وزاد سیوطی وبین المستقل والمطلق عموم و خصوص. تو گویا امام سیوطی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مستقل اور مطلق، فبین المستقل والمطلق عموم و خصوص، کہ مستقل کے اندر جو ہے اور مطلق کے درمیان عموم اور خصوص کی ہوتی ہے. فکل مستقل، تو مستقل جو ہوتا ہے وہ مطلق ہوگا، ولیس کل مطلق مستقل، لیکن ہر مطلق مستقل نہیں ہوگا. اب سمجھنا اس بات کو ذرا، یہ ہے ذرا پیچیدہ بات ہے، یہ سمجھانی پڑے گی آپ کو ذرا. دیکھو آپ لکھ لو اپنے پاس مستقل کے لیے آگے لکھ لو، بے شک کاپی بک پہ لکھ لو مستقل، یوں آپ کہہ لو امام صاحب، مستقل امام. اور نیچے لکھ لو مطلق. مطلق کیا ہو گیا؟ شاگرد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ مطلق ہے. ٹھیک ہے نا. تو امام صاحب کیا ہیں؟ امام صاحب ایک مستقل امام ہے. امام صاحب کیا ہیں؟ ایک مستقل امام ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ہر مستقل ہوتا ہے وہ مطلق امام بھی ہوتا ہے، یعنی مطلق بھی ہے نا. اصول و فروع نکالی ہیں انہوں نے، کسی کی تقلید نہیں کی، اس میں سے تقلید نہیں کی ہے. تو ایک مستقل امام بھی تھے اور مطلق بھی ہوئے ہیں. لیکن ہر شاگرد کیا ہے؟ جو شاگرد ہیں امام یوسف، امام محمد وغیرہ، یہ مطلق تو کہلائیں گے کہ انہوں نے چلو اصول اور فروع کے اندر کیا نہیں کی، امام صاحب کی تقلید نہیں کی ہے. مطلقاً جو ہے نا وہ کوئی قید نہیں اس میں سے تھے. لیکن یہ مستقل امام نہیں ہے. کہ نہیں، یہ مستقل امام نہیں ہوئے. مطلق تو کہلائیں گے لیکن مستقل نہیں کہلائیں گے. تو کیا نکلا؟ ان دونوں کے درمیان، مستقل اور مطلق کے درمیان میں کیا کہلائے گی؟ عموم و خصوص مطلق کی نسبت آئی جائے گی. عموم و خصوص مطلق کی، کہ ہر مستقل مطلق تو ہے لیکن ہر مطلق مستقل نہیں ہے. جیسے آپ نے منطق میں پڑھا تھا کہ جناب ہر انسان حیوان تو ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے. پڑھا تھا نا ان کے درمیان نسبت جو ہوتی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی جو ہے نا انہوں نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یوں بھی لکھ لو. ٹھیک ہے نا، کہ آپ لکھو مجتہد مطلق، لکھو مجتہد مطلق. اس کے نیچے دو لائنیں جس میں بندہ کھینچ جاتا ہے، چارٹ سے جو بنتا ہے. مجتہد مطلق کی آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں. مجتہد مطلق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مجتہد مطلق مستقل. مجتہد مطلق مستقل جیسے امام صاحب ہو گئے نا، مطلق بھی ہیں اور مستقل بھی ہیں. مجتہد مطلق مستقل. دوسرا ہوگا اسی لائن پہ مجتہد مطلق منتصب کہلائے گا. مطلق تو ہیں لیکن نسبت کیا کی گئی ہے؟ امام صاحب کی طرف کی گئی. مجتہد مطلق منتصب. تو مجتہد مطلق مستقل اور مجتہد مطلق منتصب جو ہے. تو مستقل کیا ہوتا ہے؟ مستقل مجتہد مطلق مستقل عام. ٹھیک ہے نا، عام مطلق ہے. اور مجتہد مطلق منتصب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے. بات. اچھا جی، اب آ جاؤ جی والقول الثالث، تیسرے قول پہ آ جاتے ہیں ذرا. تیسرا قول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما ذکر شیخ عبد الوہاب الشعرانی، عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شعرانی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، شعرانی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ بھی حنفی ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. اور بعض کے اس میں سے کہ جی اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے. لیکن
یہ شافی مسلک ہے ان کو، بلکہ اس میں بعض نے کہا شراوی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے یہ تو یہ شافی المسلک ہے، بلکہ شافی المسلک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، کہتے ہیں کہ القول الثالث ما ذکر الشیخ عبد الوہاب الشعرانی تعالی حیث قال وجمیع من ادعى الاتحاد المطلق، یہ ہر، ٹھیک ہے نا، جمیع مدعا الاتحاد المطلق یعنی فی الاصول المتاخرہ عن الائمۃ المتبوعین، یہ سمجھو، وجمیع من ادعى الاتحاد المطلق، ہر وہ شخص جس نے اتحاد مطلق کا دعویٰ کیا ہے، کب؟ ائمہ اربعہ کے بعد، ٹھیک ہے نا، ائمہ متبوعین کے بعد جس نے بھی اتحاد مطلق کا دعویٰ کیا ہے کہ میں کیا ہوں، مطلق میں اتحاد کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، مطلق میں اتحاد کر سکتا ہوں، انما مرادہ، تو اس سے مراد کیا ہوگا، المطلق المنتصب، تو مطلق سے مراد کیا ہوگی، وہ منتصب ہوگا، مستقل نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے بتایا نا، مجتہد مطلق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مجتہد مطلق مستقل اور مجتہد مطلق منتصب۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے بھی دعویٰ کیا اتحاد مطلق کا، وہ اصل میں مجتہد مطلق منتصب ہے، الذی لا یخرج عن قواعد امامہ، جو اپنے امام کے قواعد سے نہیں نکلتا، کا ابن القاسم، جیسے کہ ابن قاسم، و اسبغ بن مال مالک، جیسے کہ ابن قاسم اور اسبغ جو ہیں یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، اچھا، امام مالک، وکا محمد و ابی یوسف ما ابی حنیفہ تھا، جیسے کہ امام محمد امام یوسف جو ان کے ساتھ، وکل مزنی و ربی، جیسے کہ مزنی اور ربی ما شافی جو ہے، وحاظ الکلام شروع بان شیخ تعالی جعل، تو گویا شیخ شرانی نے کیا کیا اس میں سے، کہتے ہیں کہ جعل المجتہد المنتصبہ، کہ مجتہد منتصب کو مقلداً لامام فی الاصول، گویا یہ بھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تیسرا قول آ رہا ہے، اچھا، یہ نہ کہنا کہ استاد جی یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی آپ کہہ رہے تھے اصول میں بھی مجتہد مطلق جو ہوتا ہے وہ نہ اصول میں تابع ہوتا ہے نہ فروعات میں تابع ہوتا ہے، ابھی آپ پھر دوبارہ ادھر ہی چلے گئے ہیں مجتہد منتصب کی تعریف میں، تو یہ ان کی علامہ شعرانی نے تعریف کی ہے، شعرانی نے جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بالکل وہی والی بات کہہ رہے ہیں جو ابن کمال پاشا نے کہی تھی، کہ جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے وہ اصول میں کیا نہیں کرتا، اصول میں تقلید کرتا ہے اور فروعات کے تقلید نہیں کرتا، تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جعل المجتہد المنتصبہ، کہ مجتہد منتصب کو مقلداً لامام ہی، اپنے امام کو مقلد بنایا، فی الاصول، اصول میں، وحالو کحال المجتہد فی المذہب فی مذہب ابن کمال پاشا، دیکھو وہی والی بات آ گئی کہ انہوں نے گویا امام شارانی نے اس کو بالکل ویسا ہی بنا دیا جیسے کہ ابن کمال پاشا نے مجتہد فی المذہب کو بنایا تھا، بات سمجھ رہے ہو، حالہ کحال المجتہد فی المذہب فی مذہب ابن کمال پاشا، ولکن شارانی تعالی جعلہ مجتہد مطلقا، لیکن انہوں نے اس کو مجتہد مطلق کہا ہے، فلعل مراد مذکر شیخ ولی دہلوی رحمۃ اللہ فی الانصاف ہے، اور شاید ان کی مراد وہ ہے جو شیخ ولی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف میں ذکر کیا کہ ان المجتہد المنتصبہ، کہ مجتہد منتصب جو ہوتا ہے یہ قسم بین المجتہد مطلق، تو کہتے ہیں کہ یہ گویا قسم ہے مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب کے درمیان میں، کوئی تو نیا وہ نکل آئے گا، فقہ کی قسم نکل آئے گی، قال رحمۃ تعالی، ٹھیک ہے نا، شیخ ولی دہلوی جو کہہ رہے ہیں، قال رحمۃ اللہ، شیخ ولی دہلوی کا کہہ رہے ہیں کہ ثم معلوم ان هذا المجتہد، یہ جو مجتہد ہوتا ہے یعنی المجتہد المطلق، قد یکون مستقلا، کبھی کبھار یہ کیا ہو سکتا ہے، مجتہد مطلق مستقل بھی بن سکتا ہے، وقد یکون منتصبا المستقل، اور کبھی کبھار یہ کیا ہوتا ہے، منتصب ہوتا ہے مستقل، اچھا جی، والمستقل، اچھا جی، تو اب اگلا سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ استاد جی یہ مجتہد مطلق مستقل اور مجتہد مطلق منتصب میں فرق کیا ہوتا ہے، پھر جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے، اسی کو اب کیا کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب علی يعني مطلق قد يكون مستقلا وقد يكون منتصب مستقل كمستقل، والمستقل من امتاز عن سائر المجتهدين، مستقل وہ ہوتا ہے جو ممتاز ہوتا ہے سارے مجتہدین سے، بثلاث خصال، تین خصلتوں کے ساتھ، کما ترى ذلك في الشافعي ظاہرا، جیسا کہ امام شافعی میں آپ ظاہری طور پہ دیکھو گے تو مستقل مختلف ہوگا اور باقی جو ہے نا وہ منتصب جو ہے اس میں سے تھوڑا سا فرق آ رہا ہوگا، احدها کیا فرق ہے، ان يتصرف في الاصول والقواعد التي یستنبط منها الفقه کما ذکر ذلك فی اوائل الامم،
کہ این یتصرفا کہ مستقل جو ہوگا وہ تصرف کرے گا اصول اور قواعد میں، التی یستنبط منها الفقہ جس سے کیا نکل سکتی ہے، فقہ کا استنباط ہو سکتا ہے، کما ذکر ذالک فی اوائل الام جیسے کہ امام شافعی نے جو ہے ذکر کیا کتاب کے اندر۔ وثانیہ اچھا دوسرا کیا ہوتا ہے مجتہد مستقل کے اندر سے کیا ہوتا ہے، این یجمع احادیث والآثار کے احادیث اور آثار کو جمع کرتا ہے، فیحصل احکامہا پھر ان سے ان کے احکام حاصل کرتا ہے، اچھا وینبہ اچھا جی تو کہتے ہیں کہ جی نا فیحصل آ جائے گا، این یجمع الاحادیث الآثار فیحصل پھر جمع کرے احکام کو، وینبہ اور تنبیہ کرے لأخذ الفقہ منہا اس میں سے، ویجمع مختلفہا اور مختلف جو چیزیں ان کو جمع کرے، ویرجح بعض علی بعض بعض کو بعض ترجیح دے، ویعین بعض محتملہا اور بعض احتمال میں سے کسی ایک کا جو ہے نا وہ کیا کر لے اس کو معین کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسری قسم وہ بیان کر دوسری اس کی وہ بتا رہے ہیں مستقل کیا کیا کام کر سکتا ہے کہ احادیث اور آثار کو جمع کرتا ہے، ان سے اس کے احکام نکالتا ہے، اور تنبیہ کا ذکر کرتا ہے، جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کر دیتا ہے اور بعض کو بعض پہ ترجیح دیتا ہے اور بعض احتمالات کو کسی کو معین کر دیتا ہے۔ یہ دوسری تعریف آ گئی مجتہد، ٹھیک ہے نا، مستقل جو آ رہا ہوگا مستقل مطلق مستقل۔ والثالث ان يفرع التفاريع التي ترد علیہ کہ وہ تلاش کرتا ہے ان ان يفرع جوابات تلاش کرتا ہے ترد علیہ، ٹھیک ہے نا، تو اپنے پاس آنے والی تفریعات کا جواب یعنی دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا، يفرع ترد علیہ کہ تلاش کرتا ہے ان کا جو اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے، مما لم يسبق فی الجواب فی یہ کوئی بندہ اس کو سبقت نہیں دے گا جیسے جواب میں، من القرون المشہود لها بالخیر، ٹھیک ہے نا، مشہود لہا بالخیر کے جو قرون تھے ان کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی جواب وغیرہ نہیں دیا گیا تھا، اس نے یہ کیا این یفرع تفاری التی کہ ان فروعات کا ذکر کا جواب دیتا ہے، مما لم یسبق کہ جس سبقت نہیں کی گئی تھی اس کے جواب میں، من القرون مشہور تو شروع کے جو قرون تھے ان میں نہیں تھا، تو اس نے یہ کیا، تو یہ ہوا ہے مجتہد مستقل آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا خصلۃ رابعۃ تتلوها چوتھی بھی مستقل کی ایک خصلت ہوتی ہے، وہی ان ينزل له القبول من السماء کے مجتہد مستقل کو آسمان سے قبولیت ملتی ہے۔ دیکھو چار ہی ائمہ کیوں آخر چلے ہیں، قبولیت کی بات تھی نا، قبولیت کی بات تھی، ٹھیک ہے، کہلاتا ہے مجتہد مطلق مستقل کہلائے گا، مجتہد مطلق مستقل، ٹھیک ہے نا، اصول اور قواعد میں استنباط کو کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے احادیث اور آثار کو دیکھتا ہے اور ان کے احکام حاصل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن وہ بتاتا ہے کہ جناب علی یہاں یہاں اس میں کیا ہو سکتے ہیں احتمالات ہیں، تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ بتا دے گا۔ تیسرا یہ ہوگا کہ تفاری جو تفریعات نکالتے ہیں، یعنی جزیات اخذ کرتا ہے۔ چوتھا یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے کیا ہوتی ہے اس کو۔ اب آتے ہیں جی بی، والمجتہد المطلق المنتصب، مجتہد مطلق منتصب کیا ہوتا ہے، هو المقتدی، ٹھیک ہے نا، هو المقتدی المسلم فی الخصلۃ الاولی، مجتہد مطلق منتصب ابھی ہم نے بتائی نا چار خصلتیں بتائی ہیں، تو مجتہد منتصب کیا کرے گا، پہلی جو ہم نے بتایا عہد ہا والا جو تھا اس میں تو کیا کرے گا سر تسلیم خم کر دیتا ہے پہلی خصوصیت میں، ٹھیک ہے نا، تو دوسرے میں وہ قائم مقام ہو جاتا ہے مجتہد مطلق مستقل کا، الجامع جامع فی الخصلۃ الثانیہ، دوسری میں تو دیکھو ذرا پہلی میں کیا کرتا ہے سر تسلیم خم کرتا ہے، پہلی کیا تھی کہ مجتہد مستقل کیا کرتا تھا، اصول اور قواعد میں تصرف کیا کرتا تھا اور اس سے کیا کرتا تھا فقہ کو اخذ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو گویا یہ مجتہد منتصب جو ہوگا یہ تو کہے گا بھئی میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کیا کروں اصول اور قواعد کے اندر سے میں اس کو نکالوں قرآن اور حدیث سے، تو یہ کیا کر رہا ہوگا، یہ پہلی اس میں تو وہ کر لے گا سر تسلیم خام کر دے گا۔ دوسری میں کیا تھا یجمع الاحادیث اثار کہ احادیثوں کو جمع کرتا ہے، اس میں سے احکام حاصل کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک قائم مقام ہو جاتا ہے، الجاری مجرا فی الخصلۃ الثانیہ، دوسرے میں کہ قائم مقام ہو جاتا ہے مجتہد مستقل کا،
ٹھیک ہے، یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے، مجتہد منتسب بھی بات ہو گئی ہے. تیسری کیا ہوتی ہیں؟ مجتہد فی المذہب. اب آگے رہیے. اب آ رہا ہے جی مجتہد فی المذہب. وہ کیا ہے؟ والذی مسلم منہ الاولی والثانیہ. تو مجتہد مطلق ہم نے مستقل کی بات کی، اس کی 4 خاصلتیں بیان کی. ٹھیک ہے نا. مجتہد منتصب کیا تھا؟ پہلی میں تو وہ کہتا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بندہ کیا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں تو ادھر اس میں نہیں دخل نہیں انداز دے سکتا. پہلی میں ہوگا. ثانی میں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے قائم مقام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. مجتہد فی المذہب کیا کرتا ہے؟ والذی مسلم منہ الاولی والثانیہ. کہ جناب علی مجتہد فی المذہب پہلی اور دوسری دونوں میں کیا کرتا ہے؟ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، جناب یہ میرے سے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ نہ اصول میں نہ اصول قواعد میں تصرف کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ ان احادیث اور آثار کہ ان سے احکام کا استنباط کرے. ٹھیک ہے نا. وہ نہیں ہو سکتا. تو پہلا تو تھا کہ اصول بناتا ہے نا، اصول بناتا ہے. دوسرا یہ کہ احادیث کو جمع کرتا ہے اور ان سے نکالتا ہے، احکام نکالتا ہے. یہ جو ہے نا مجتہد فی المذہب اس سے بھی یہ کر لیتا ہے، کہتا ہے جناب میں یہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. والذی وسلم منہ الاولی والثانیہ. اچھا جی. کہتے ہیں وجرا مجراہ فی التفریع الی منہاج التفاریم. اور آگے جو تفریعات جو نکالتا ہے اس میں یہ قائم مقام ہو جاتا ہے. وجرا مجراہ کہ جی یہ مجتہد کے قائم مقام ہوگا فی التفریع، ان تفریح میں الی منہاج التفاریم جو اس کے طریقہ کار تھا اس میں سے گھر لے گا. اچھا جی. یہ تو بات ادھر سے آ گئی. کہتے ہیں والذی یظہر من کلام شیخ الدہلوی رحمۃ اللہ. حضرت شیخ ولی اللہ دہلوی کی جو کلام سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ان المجتہد المنتصب، کہ مجتہد منتصب یقلد تقلید کرتا ہے من انتسب الیہ فی اوجہ الاستنباط الاساسیہ، اس آدمی کی جس کی طرف، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے بنیادی استنباط کے طریقے پر. اچھا، بنیادی استنباط کے طریقے پر. تو کہتے ہیں کہ اوجہ الاستنباط الاساسیہ، بنیادی استنباط کے طریقے پر اس کو نسبت کی گئی ہے. مثلو دیکھو ذرا، آپ کہیں گے وہ بنیادی استنباط کیا ہوتا ہے استاد جی؟ بنیادی استنباط جو ہے اس میں سے مثل حجیت المرسل و عدمہا، کہ کیا حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو تھا نا اس میں کیا تھا کہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے تو حدیث مرسل کیا ہم کیا کہیں گے اس کو؟ ہم کہیں گے کہ یہ حجت ہے کہ نہیں. لکھو کہ نا. اور اب اس کو نا آپ نے سمجھنا ہے کہ جناب علی بنیادی استنباط کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. بنیادی استنباط کا طریقہ کار کیا ہے اس میں سے یہ اگر آپ کو سمجھ آئے گی تو کام آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب مثل حجیت المرسل و عدمہا، اس میں سے حدیث مرسل. اچھا، اسی طرح ہی وہ ترجیح علی اساس صحت الاسناد، کہ آپ حدیثوں کو ترجیح کس طرح دیتے ہو؟ سند کی بنیاد کے اوپر اس کو ترجیح دی جاتی ہے، او علی اساس فقہ روات، یا راویوں کی فقاہت کے اعتبار سے دی جاتی ہے. وما الی ذالک من الاصول، اور اسی اور اس طرح کے اور اصول التی ثبتت عن مجتہدین، جو مجتہدین ثابت ہے بصراحت، صراحت کے ساتھ. وان کان یخالف امام فی بعض الاصول المذکورہ، اگرچہ یہ آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اختلاف کر رہا ہوتا ہے اپنے امام کی فی بعض اصول مذکورہ، بعض اصول مذکورہ میں، فی کتب الاصول، مثل الجمع بین الحقیقت والمجاز، جیسے کہ کیا حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا. او ان المجاز، کہ مجاز کیا ہوتا ہے؟ خلف حقیقت تکلم،
तकल्लुम के अंदर औ फिल हुक्म ये हुक्म है, ठीक है ना। ये जो था ये इस किस्म की जो चीज़, तो बुनियादी इस्तेमाल का तरीका क्या होगा उसके अंदर उसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। बुनियादी इस्तेमाल तरीक़ाकार में ये तकलीद कर रहा होता है मुजतहिद मुंतसिब जो होता है, अगरचे बाजुओं पे इख्तिलाफ भी हो जाता है। वो मौज़म हाज़िल उसूल कहते हैं ये जो उसूल होते हैं लम तस्बुत अनिल फुक़हा बिसराहतन, ये सराहतन तो उनसे साबित नहीं होते। व इन्नमा इस्तंबता अल उसूलियून, इसको उसूलियों ने इस्तेंबात किया होता है मिनल फ़ुरूइल मरवियत, उन फ़ुरूआत की रोशनी में जो उनसे मरवी थी। वल्लज़ी ख़ालफ़ फ़ीह साहिबान अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह, ठीक है ना, कि अब साहिबैन ने इख्तिलाफ जो किया इमाम साहब का वो क्या है, हुआ मिस्ल हाज़िल मसाइल उसूलिया, वो इन्हीं उसूली मसाइल में अल्लती का युखालिफु फ़ीहा अल-मुज्तहिद मुंतसिब इमामहु, जैसा कि मुज्तहिद मुंतसिब अपने इमाम की क्या करता है, मुखालफत करता है। अम्मा अल-मुज्तहिद फ़िल मज़हब, लेकिन मुज्तहिद फ़िल मज़हब जो होता है फ़ला युखालिफु शैय्यन मिनल उसूल, वो उसूल में बिल्कुल मुखालफत नहीं करता, बल युअम्मल मसाइल कवायद इमामी, बल्कि तफ़रीयात करता है अपने इमाम के कवायद के ऊपर, ठीक है ना। अब ज़रा इसको और देखते हैं। मैं बात समझाऊँगा, अच्छा अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही ना तो आपने परेशान नहीं होना कि जी ये क्या कर रहे हैं, मैं समझाऊँगा इस बात को अभी आपको। कहते हैं वमिन होना तज़हरु वजाहतु मा क़ाला अल्लामा मरजानी, इससे वो बात वाज़ेह हो जाएगी जो अल्लामा मरजानी ने और शेख लखनवी ने ज़िक्र की थी कि क्या मिन अन्नहु ला यसिह कौनुल इमाम यूसुफ व मुहम्मद तआला मिनल मुज्तहिदीन फ़िल मज़हब के, मुज्तहिद फ़िल मज़हब में इनको शुमार नहीं करना चाहिए। व इन्नमा कुल्लु वाहिद मिनहुम मुज्तहिद मुतलक़ुन मुंतसिबुन, ये मुत्तहिद मुतलक हैं, मुंतसिब हैं इला अबी हनीफा तआला, व ज़ाहिरु अन्ना अल इमाम ज़ुफ़र कज़ालिका, इमाम ज़ुफ़र भी ऐसे ही वल्लाहु अअलम। तो गोया क्या निकलता, क्या खुलासा कलाम ये निकलता है कि, ठीक है, खुलासा कलाम ये निकलता है कि जनाब जो मुज्तहिद मुंतसिब है ये गोया मुज्तहिद मुतलक मुस्तकिल और मुज्तहिद फिल मज़हब के दरमियान एक नई चीज़ है, एक नई चीज़ है, और वो क्या है, मुज्तहिद मुस्तकिल कहलाएगा, मुत्तहिद मुस्तकिल कहलाएगा, ठीक है ना, मुत्तहिद मुस्तकिल कहला रहा है। अब ज़रा देखो इनमें से क्या बात क्या समझाएगी आपको, ठीक है ना, कि हमने ये बात कर रहे थे कि मुत्तहिद, ठीक है ना, मुत्तहिद फिल मज़हब क्या था, मुत्तहिद फिल मज़हब ये था कि जो पहले में और दूसरे में कर लेता है, सर तस्लीम ख़म कर देता है, ठीक है ना। हाँ, तफ़रीयात निकालता है उसमें से। तो सबसे पहला जो था वो मुत्तहिद फिल शरअ था। फिर दूसरा आ गया जनाब अली जो मुत्तहिद मज़हब मुत्तहिद फिल मज़हब था ना, उसकी बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, उसकी बजाय मुत्तहिद मुंतसिब कर लिया जाए, और तीसरा जो है ना वो मुत्तहिद फिल मज़हब की जो है ना उसमें से हो जाए। तो ये शेख देलवी ने क्या कहा, ठीक है ना, कि जनाब अली जो मुत्तहिद मुंतसिब हुआ करता है ना, ये बुनियादी इस्तिंबात के तरीके में क्या करता है, बुनियादी इस्तिंबात के तरीके में अपने उस्ताद की क्या करते हैं, तकलीद करते हैं, ठीक है ना। और उसकी मिसाल क्या दी है उन्होंने, हदीस मुरसल, ठीक है ना, हदीस मुरसल जो है, तो हम उसमें से जो है ना, अब ये जो हम कह रहे हैं कि ना हदीस मुरसल, अच्छा ऐसे ही कि क्या जो हदीसों को तरजीह दी जाती है, हदीसों को जो तरजीह दी जाती है, क्या वो इस्नाद की सेहत की बुनियाद के ऊपर होगी या रावियों की फ़क़ाहत की बुनियाद के ऊपर होगी, ठीक है ना। ठीक हो गया जनाब वाली। अच्छा हदीस मुरसल क्या होती है कि आपको आपने पढ़ा है उसूल हदीस के अंदर से, जिसको रिवायत करने वाला कौन होता है, सहाबी होता है, ताबी होता है, सहाबी का वास्ता छूट गया होता है, ठीक है ना। हदीस मुरसल को कैसे कहते हैं कि ताबी क्या कर देते हैं, बयान कर देते हैं, लेकिन, ठीक है ना, उसमें से आ गया। और ये आपने सारी बहसें पता है कहाँ पढ़ी हुई है, हदीस सुन्नत की बहस के अंदर, सुन्नत की उसूल शाशी वगैरह पढ़ी थी ना, उसूल शाशी जो है, ठीक है ना, ये जो है ना ये क्या कहलाएगी, हदीस से मुरसल कहलाएगी। अच्छा जी,
एक मिनट देख रहा हूँ। जी देखिए, तो इन्होंने बता दिया कि जनाब ये आगे पहली चीज मुरसल के उन्होंने बता दिया कि ये क्या होता है, ताबी बीच में जिक्र आता है, सहाबी का वास्ता नहीं होता। और ये आपने पढ़ा भी होगा उसूल शाशी वगैरह के अंदर भी कि जनाब अहनाफ क्या कहते हैं कि मुरसल जो होती है ना, ये क्या है, हुज्जत है। हदीस मुरसल हुज्जत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वो इसको हुज्जत नहीं मानते, उसको हुज्जत नहीं मानते। और जो है वो क्योंकि ये कहते हैं कि जनाब अली देखो बीच में सहाबी का वास्ता छूटा हुआ है, ताबी ने डायरेक्ट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया है, इसकी जो मजबूती थी उसमें कमी आ गई है, तो वो उसको हुज्जत नहीं मानते उसूल मसाइल निकालने के अंदर। तो समझिए बात को, ये जो है ठीक है ना। ऐसे ही वतरजी अला असासियत इस्नाद है कि जनाब अली, ये भी आपने पढ़ा होगा, याद है उसूल शाशी के अंदर वहां पे वो बयान करते थे कि जनाब फकीर रावी बयान करने वाला है या नहीं है। उसूल शाशी ने वहां पे जरा थोड़ी सी वो हुआ है, बहुत बड़ी एक वो भी होगी, और उन्होंने कहा कि जनाब अली अबू हज़रत अबू हुरैरा को फकीर रावी शुमार नहीं किया, फकीर नहीं शुमार किया, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये बात दुरुस्त नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा क्या थे, फकीर रावी भी थे, ठीक है ना। वहाँ पे आपने उसूल शाशी में पढ़ा होगा, वो उसूल शाशी की वो जगह जो है वो बड़ी खतरनाक जगह है। तो मौलाना ज़ोहैर बाजी साहब जो है ना, जब वो पढ़ाते हैं तो साजी वो फिर पूरे उसके आप सीडी के अंदर भी सुनेंगे, हमने तो साजी से असल में उसूल शाशी पढ़ी हुई है, तो वो उसमें से, तो इसलिए ये कह देना कि जी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो फकीर रावी नहीं है, वो ठीक नहीं है उसमें से। तो वो वहाँ पे यही बहस आती है ना कि फ़क़ाहत को भी देखा जाएगा रावियों की। तो क्या हदीस की सनद को देखा जाएगा कि कितनी मजबूत सनद है, या ये देखा जाएगा कि रुवात रावी की जमा है, उनकी फ़क़ाहत को देखा जाएगा, दूसरी चीज़ आती है, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया। तो हमारे नज़दीक क्योंकि फ़क़ाहत इम्पोर्टेंट होती है ज़्यादा, हम उसको ले रहे होते हैं, तो ये दूसरी चीज़ आ गई इसमें से। ये उसूली वो कहे हैं इस्तिंबात के तरीक़ेकार है। फिर इसी तरह ही अउल असास फ़िक्र रुवात उसूल सबतन मुजतहिदीन बिसरात जो सरात साबित है। ये तो ये देखो ये उसूल जो है ना, ये फुक़हा ने खुद सराहतन बयान किए हुए हैं। अच्छा, कुछ उसूल हैं इनको हम क्या कहते हैं, बुनियादी इस्तिंबात के तरीक़ेकार जो हैं, बुनियादी इस्तिंबात जो हैं। तो कुछ उसूली हाँ, जो है ना कुछ ऐसे उसूल हैं जो सराहतन फुक़हा ने बयान किए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो मुजतहिद मुंतसिब होता है ना, ये क्या करता है उन तरीक़ेकार में, तो क्या करेगा उनमें तो अपने इमाम को फॉलो करेगा, ठीक है ना। जो सराहतन फुक़हा ने बयान किए, मुस्तकिल इमाम ने जो बयान किए हुए थे, उनमें तो ये मुजतहिद मुंतसिब जो होगा ये उनको उनकी पैरवी करेगा, लेकिन ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, अगरचे बाज क्या करेगा उसूलों के अंदर ये अपने इमाम की मुखालफत भी करेगा मिसाल के तौर पे, लेकिन वो उसूली नहीं होंगे। अच्छा, वो उसूली इस्तिंबात वो नहीं होंगे, ठीक है ना। और आपने पढ़ा होगा क्या हकीकत और मजाज को जमा किया जा सकता है या नहीं जमा किया जा सकता। उसूल शाशी में बड़ी अच्छी बहस आती है हकीकत और मजाज को जमा करने के बारे में, ठीक है ना, कि जी उसमें से दोनों को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह क्या देते हैं, इजाजत देते हैं ना, ठीक है ना। हकीकत और एक ही लफ्ज बोल के उससे हकीकत भी मुराद ली जा सकती है और उसका मजाजी माना भी एक ही टाइम पे लिया जा सकता है, ठीक है ना। अहनाफ ने क्या कहा था कि जनाब अली कि एक तुम लोगे उसमें से, या हकीकत मुराद लोगे या क्या होगा, ठीक है ना, ये मुहाल है इस तरह करना, ठीक है, समझिए बात को। तो आप क्या नहीं कर सकते, एट अ टाइम ही दोनों हकीकत और मजाज को जमा नहीं कर सकते, ठीक है? ये उसमें से आ गया था। अच्छा, और इनमें क्या हो जाता है फिर, इसी तरह ही ये ऐसा उसूल है जो कि क्या है, फसरातन इमाम साहब ने नहीं बयान किया हुआ कि अगर मजाज को इकट्ठा नहीं ले सकते हो तुम, ये बयान नहीं किया हुआ, ये उनके मसाइल को देखते हुए। ऐसे ही फिर
کہ جی کہ مجاز کیا ہوتا ہے، یہ خلیفہ ہوتا ہے حقیقت کا لفظ کے اعتبار سے یا حکم کے اعتبار سے. تو امام ابو حنیفہ ٹھیک ہے نا کہ صاحبین یہ بات تو کہتے ہیں کہ لفظ اور حقیقت دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں، مطلب حقیقت اور مجاز دونوں کے ہیں، یہ لفظ کی صفات ہے نا حقیقت اور مجاز جو ہیں، ٹھیک ہے نا کہ اس میں سے. اور مجاز کیا ہوتا ہے، خلیفہ بھی ہے حقیقت کا، مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا. لیکن کس اعتبار سے خلیفہ ہے؟ امام صاحب کے ہاں کیا ہے، مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے اعتبار سے، بس لفظوں کو دیکھو. اور صاحبین کے نزدیک کیا ہے، حکم کے اعتبار سے ہے. فرق کیا آتا تھا، کل بھی وہ بات جو بتائی تھی آپ کو، لفظ کے اعتبار سے ہے تو امام صاحب نے اس میں سے مسئلہ کہاں پہ ہو جائے گا، اپنے سے بڑے غلام کو کہتا ہے کہ یہ کیا ہے، حاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ایک آدمی ٹھیک ہے نا، جو آقا صاحب ہیں وہ 30 سال کے ہیں اور بیٹا صاحب 40 سال کے ہیں، یعنی غلام صاحب جو ہے نا، غلام صاحب 40 سال کے ہیں اور آقا صاحب اس کو کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا، تو صاحبین کے ہاں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوگا، آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مجازی معنی استعمال کیا، حقیقی معنی استعمال نہیں کیا گیا. اور حکم کے اعتبار سے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، حکم آ نہیں سکتا کہ باپ جی چھوٹے ہوں اور بیٹا جی جو ہے نا وہ کیا ہوں، بڑے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن امام صاحب کے نزدیک کیا تھا، صرف لفظ کے اعتبار سے کیا ہے، وہ خلیفہ ہے. تو لفظ کے اعتبار سے کہنا ہی گویا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، وہ حاذا حرن کہنا چاہ رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو حاذا حرن کہنا چاہ رہا ہے، تو وہ آزاد. تو اب دیکھو یہاں پہ کیا ہوا، صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف آ گیا نا. اور یہ کون سے وہ مسائل ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جو صراحتاً ثابت نہیں ہیں. امام صاحب نے خود صراحتاً ان کی اس کا ذکر نہیں کیا ہوا تھا مسائل استنباط کے اندر جو ہے نا اصول بیان نہیں کیے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو گویا شیخ الدین تو کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مسائل کی دو قسمیں بنا دی ہیں، مطلب اصول کی دو قسمیں بنا دی ہیں. ایک ہے کہ جناب علی بنیادی استنباط کے طریقہ کار جو ہے اس میں تو کیا ہوتا ہے، مجتہد منتصب جو ہوتا ہے وہ اپنے امام کو فالو کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا. لیکن کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جو کہ بنیادی نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر مخالفت آ جائے کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اس لیے کہہ رہے ہیں وہ موضوع محاذ رسول لم تثبت الفقهاء صراحتاً، یہ صراحتاً ثابت نہیں ہے. ان نمستم بتا رسول ملفول مرویت، یہ تو جو تھے اصولیوں نے اچھا ان نمستم بتا رسول ملفول مرویت، اصولیوں نے استنباطات کی ہیں. والذی خالف فی صاحبنا من التنطلا هو مثل هذه المسائل الاصوليه قد يخالف فيها المتمنتسب امامه. تو گویا یہ وہی مسائل ہیں جس میں سے مجتہد صاحبین نے کیا کیے، گویا جیسا کہ اختلاف کیا. تو اس لیے کیا کہا جائے گا کہ اس میں سے اما المجتہد فی المذہب، اور مجتہد فی المذہب کیا ہوتا ہے، فلا یخالف فی شیء من الاصول، کہتے ہیں مجتہد فی المذہب کسی بھی اصولی مسئلے میں اختلاف نہیں کرتا، بل یفرع المسائل قواعد امامی ہی، اپنے امام کے قواعد کے مطابق مسائل نکالتا ہے. گویا مجتہد منتصب جو ہوتا ہے بنیادی اصولی جو اصول ہوتے ہیں، بنیادی اصول ہوتے ہیں، ان میں مخالفت نہیں کرتا اپنے امام کی بنیادی، باقی اس میں کیا کر لیتا ہے، مخالفت کر سکتا ہے. لیکن مجتہد فی المذہب جو ہے وہ اصول کا کوئی بھی اصول آ جائے، چاہے وہ بنیادی اصول ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ اس میں مخالفت نہیں کر سکتا اپنے امام کی، جو کہتے ہیں مجتہد فی المذہب کہتے ہیں. یہ انہوں نے کیا کر دیا، اس کو ایک وہ کیا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ واضح ہو جاتی ہے. شیخ الحسن نے کہا ہے کہ جی امام یوسف اور امام محمد جو ہیں یہ مجتہد فی المذہب نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ مجتہد مطلق مستقل ہیں. ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس میں سے انہوں نے اصول کے اندر بھی کیا کی ہے، ہاں جو بنیادی استنباط ہیں ان میں مخالفت نہیں کی ہے. اور اس میں سے اچھا اب کہتے ہیں کہ جناب اما المجتہد فی المذہب، مجتہد فی المذہب کون کون ہو سکتے ہیں، کما عرف ابن کمال پاشا، جیسے کہ ابن کمال پاشا کی تعریف کی ہے کہ تو پھر بھئی ان کے کون ہونے چاہیے تھے. ابن کمال پاشا نے جو تعریف کی ہے اس کے مطابق مجتہد فی المذہب میں کون لوگ آنے چاہیے تھے، اس میں آنا چاہیے تھا فیمکن ان یعد منہ امثال الامام جعفر الطحاوی، امام جعفر الطحاوی کو مجتہد فی المذہب میں شمار کیا جائے.
ایسے ہی جو ہے نا وہ شیخ ابن الحمام صاحب فتح القدیر، شیخ ابن حمام جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، صاحب فتح القدیر جو ہے، ایسے ہی امام ابوبکر رازی جساس جو ہے نا، یہ بھی اس میں آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، ابو بکر رازی. پھر اسی طرح ہی امام ابی الحسن الکرخی، امام الکرخی مجتہد فی المذہب میں ہونے چاہیے من الحنفیہ. والامام ابی اسحاق المروزی والغزالی من الشافعیہ، امام ابو اسحاق مروزی اور امام غزالی شافعیہ میں سے. والقاضی ابی بکر ابن العربی وابن عبد البر من المالکیہ، ابن عبد البر مالکیہ میں سے. وابن عبد الحادی وابن رجب من الحنابلہ، یہ جو ہیں فإنهم قد يخالفون امام فی بعض الفروع، یہ کیا کرتے ہیں بعض فروع میں مخالفت کرتے ہیں. ولکنهم یقلدونه فی الاصول، لیکن اصول میں کیا کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں. گویا مجتہد فی المذہب اصول میں تو تقلید کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ کسی قسم کا بھی اصول ہو، بنیادی اصول ہو یا بنیادی اصول نہ ہو، تو وہ مجتہد فی المذہب جو ہے اس میں تقلید کرتا ہے. لیکن مجتہد مستقل جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بنیادی اصولوں میں اس کا اختلاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو دوسرے جو اصول ہیں اس میں وہ مخالفت نہیں کرتا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ مجتہد گویا مجتہد فی الشرع ہوا، پھر مجتہد منتصب ہوا، اور تیسرا کیا کہلائے گا، مجتہد فی المذہب کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو تھوڑا سا غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. اچھا یہ اس میں سے، یہ پہلے بھی کہا ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ اس کی یہ بحثیں فلسفیانہ بحثیں ہیں. اب اس میں سے کیونکہ یہ جو اگر آپ کی تعریف کرو گے اس پہ اعتراضات آئیں گے. اصل میں تو مسئلہ امام صاحب کے شاگردوں کے اندر امام یوسف اور امام محمد کے اوپر بہت زیادہ وہ آتا ہے کہ جناب انہوں نے تو بڑی وہ کی ہے. تو پھر ہم نے کیا کر دیا، مجتہد منتصب کی 3 تعریفیں کر دی. پھر مجتہد منتصب کی، مجتہد منتصب ہے اس کی تعریف کیا کی گئی، اس میں سے وہ ہم نے بیان کی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، پہلا دوسرا اور تیسرے کے اندر سے جو اشکالات اور، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا آپ کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، جو اس تعریف کے اوپر وہ آتا تھا اعتراضات آتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ کتاب بھی ہے تاسیس النظر، ٹھیک ہے نا، تاسیس النظر دبوسی کی ہے. تاسیس النظر سنو نا ذرا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. اب اس میں سے اب آپ کہیں گے سوال کی طرف سا جی کہاں پہ ہوا ہے. دبوسی جو ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے، وہاں پہ کیا کیا گیا ہے کہ وہ اصول جمع کیے ہیں جس کے اندر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے درمیان میں کیا ہوئے، اختلافات آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تاسیس النظر دبوسی کی، ٹھیک ہے نا. اس کو دیکھیں تو اس میں سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. ویسے جو اصول کی کتابوں کے اندر جو وہ چیز اس میں ذرا کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. اب یہ دیکھو، اب یہ جب اصول پڑھ رہے ہوتے ہیں اگر اس وقت یہ چیزیں اگر سامنے ہو جائیں تو دیکھو یہ مسئلہ جو ہے نا اس میں سے نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تاسیس نظر سے ایک منٹ دیکھوں اور تو 3 قول ہوئے مجتہد منتصب کے اندر سے. یہ اس میں سے آتے ہیں.